اہل سنت زندہ باد، اہل سنت زندہ باد۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، صدق اللہ العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کرے، پڑھے بآواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جہاں پر ہم اور آپ کے لیے اپنے محبوب کا انتخاب فرمایا، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ساتھیوں کا بھی انتخاب فرمایا۔ یعنی تمام مخلوقات میں، تمام انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے چنا کہ کون کون میرے محبوب کے اصحاب بنیں گے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، صحابہ اکرام کی جماعت ایسی جماعت ہے جو جنتی ہے، اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بھی جنتی ہے۔ یہاں تک کہ ایک حدیث پاک کے اندر میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایمان کی حالت میں مجھ کو دیکھا، میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے ایمان کی حالت میں مجھ کو دیکھا وہ جنتی ہے، اور جس نے میرے دیکھنے والے کو ایمان کی حالت میں دیکھا وہ بھی جنتی ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، صحابہ اکرام کی جماعت ایسی جماعت ہے کہ جو شخص ایمان کے ساتھ ان کو دیکھ لیتا ہے وہ بھی جنتی ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، صحابہ اکرام کی تعداد جو ہے وہ بہت ہی کثیر ہے، بہت زیادہ ہے۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کی جو جماعت ہے کہ جنہوں نے ایمان کے ساتھ میرے آقا کو دیکھا اور ایمان پر خاتمہ ہوا، ان کی تعداد جو ہے بہت ہی زیادہ ہے، بہت ہی کثیر تعداد میں ہیں صحابہ اکرام۔ انہی
کثیر تعداد میں سے ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام ہے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج میں آپ کے سامنے جو ہے حضرت خباب کی سیرت کے چند پہلو آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ آپ کے ایمان کے اندر نکھار پیدا ہو اور آپ کا ایمان جو ہے اور مضبوط ہو اور فتنوں سے لڑنے کی آپ کے اندر طاقت پیدا ہو، یعنی جو طاقت آپ کے اندر ہے اس میں اور اضافہ ہو جائے، فتنوں سے حالات سے لڑنے کے لیے اس میں اور اضافہ ہو جائے اور قوت آپ کے اندر آ جائے۔ تو آج میں حضرت خباب کی سیرت کے چند پہلو جو ہے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آئیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے مسلمان بھائیوں، ایک صحابی رسول ہیں، مکہ میں لوہے کا کام کرتے تھے۔ ایک صحابی رسول ہیں جو مکہ کی سرزمین پر رہتے تھے اور وہیں پر جو ہے آپ لوہے کا کام کرتے تھے اور لوہے کو پگھلا کر جو ہے آپ تلوار بنایا کرتے تھے۔ لوہے کو پگھلا کر آپ تلوار بنایا کرتے تھے۔ انہوں نے کچھ تلواریں بنا کر جو ہے ایک کافر عاص بن وائل کو فروخت کر دی۔ اس صحابی رسول نے کچھ تلواریں بنائی لوہے کو پگھلا کر، اور تلوار کو بنانے کے بعد جو ہے عاص بن وائل کے ہاتھوں جو ہے ان تلواروں کو بیچ دیا۔ جب اس کافر سے یعنی عاص بن وائل سے رقم کا مطالبہ کیا تو وہ کہنے لگا میں تمہیں رقم جو ہے میں رقم اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک تم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انکار نہیں کرو گے۔ ایک صحابی رسول نے تلوار بنائی اور تلوار کو جو ہے ایک کافر کے ہاتھ بیچ دیا، فروخت کر دیا۔ اب جب آپ نے یعنی صحابی رسول نے رقم کا مطالبہ کیا تو اس نے جو ہے یہ شرط رکھ دی کہ میں اس وقت تک جو ہے آپ کو پیسہ رقم نہیں دوں گا جب تک تم جو ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑ دو گے، ان کا ساتھ نہیں چھوڑ دو گے، تب تک جو ہے میں تم کو پیسہ رقم اس تلوار کا نہیں دوں گا۔ تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، صحابی رسول نے کیا جواب دیا ہے۔ صحابی رسول نے کیا جواب دیا ہے؟ صحابی رسول نے جواب دیا تم مر جاؤ، تم مر جاؤ اور پھر زندہ کیے جاؤ تو پھر بھی میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اس صحابی رسول نے کہا تم مر جاؤ، یعنی اے کافر تو مر جا، پھر زندہ ہو اور پھر مجھ سے یہی مطالبہ کر کہ محمد کا ساتھ چھوڑ دے، میں پھر بھی جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سن کر اس کافر نے کہا پھر تم مجھے چھوڑ دو، پھر تم مجھے چھوڑ دو، میں مر جاؤں پھر دوبارہ زندہ کیا جاؤں اور میرے پاس مال و اولاد ہوگی تو ادا کر دوں گا۔ اس کافر نے
دینے سے صاف انکار کر دیا کہ جب تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھنا چھوڑو گے تو میں پیسہ رقم جو ہے تلوار کا نہیں دوں گا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، عشق رسول اور جذبہ ایمانی سے لبریز، صبر و شکر کے ساتھ اسلام پر ثابت قدم رہنے والے یہ بلند مرتبہ صحابی رسول حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ یعنی یہ حوصلہ، یہ جذبہ حضرت خباب کا تھا کہ انہوں نے یہ صاف اعلان کر دیا اور بتا دیا کہ اے کافر، میں ہر حال میں ہرگز جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑوں گا، چاہے تو پیسہ دے، چاہے رقم دے اور چاہے رقم نہ دے۔ اے کافر، تو نے جو شرط لگائی ہے میں اس شرط کو ہرگز جو ہے قبول نہیں کروں گا۔ یہ عشق رسول تھا حضرت خباب کے سینے میں، ایسا ایمان تھا ان کا، اتنا مضبوط ایمان تھا کہ انہوں نے علی اعلان یہ کہہ دیا کہ میں ہرگز جو ہے ہر حال میں کبھی بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑوں گا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار جو ہے سابقین اولین میں ہوتا ہے۔ آپ جو ہے سابقین اولین میں شامل ہونے کا اعزاز جو ہے رکھتے ہیں، یعنی پہلے جو لوگ ایمان لائے اس صف میں جو ہے آپ شامل ہیں، اولین میں آپ شامل ہیں۔ یہاں تک کہ کتابوں کے اندر ملتا ہے آپ چھٹے نمبر پر اسلام لائے، آپ چھٹے نمبر پر اسلام لائے۔ یعنی حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ایسی شخصیت ہے جو سابقین اولین میں شامل ہیں، آپ نے جو ہے 6 نمبر پر یعنی چھٹے نمبر پر جو ہے آپ نے اسلام کو قبول کیا، جبکہ ایک قول کے مطابق جو ہے آپ نے 19 افراد کے بعد اسلام قبول کیا۔ یعنی 2 روایت ملتی ہے، ایک روایت کے اندر یہ ملتا ہے کہ آپ نے چھٹے نمبر پر اسلام کو قبول کیا، اور ایک روایت کے اندر یہ ملتا ہے کہ آپ نے جو ہے 19 افراد کے بعد اسلام قبول کیا۔ یوں جو ہے آپ نے 20 عدد کو مکمل کیا ہے۔ یعنی اگر 19 افراد کے بعد والی روایت لی جائے تو آپ نے 20 نمبر کو پورا کیا، 20 نمبر کے عدد کو مکمل کیا، اور اگر 6 نمبر والا لیا جائے تو آپ نے 5 کے بعد 6 کی گنتی جو ہے اس کو مکمل کیا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، جن 7 خوش نصیبوں نے سب سے پہلے اپنے اسلام کو ظاہر کیا ہے، جن 7 شخصیت نے سب سے پہلے اپنے اسلام کو ظاہر کیا ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے یعنی جب میرے آقا نے اسلام کی تبلیغ شروع کی ہے، کلمہ تو پڑھنے والے پڑھ لیتے تھے، مگر ہر کوئی جو ہے اپنے اسلام کا اظہار، اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ وقت ایسا وقت تھا کہ اگر کافر جان جاتے تھے کہ فلاں شخص نے جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دامن کو تھام لیا ہے، تو اس پر جو ہے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے۔ اس لیے ہر شخص جو ہے اپنے اسلام کو چھپانے میں زیادہ اپنے اسلام کو چھپانے کی کوشش کرتا تھا۔ کچھ ہی ایسے شخص تھے جنہوں نے جو ہے اسلام کو قبول کرنے کے بعد ہی
اپنے اسلام کو ظاہر کیا۔ تو ان 7 شخصیات میں جو ہے ایک نام حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے کہ آپ نے بھی جیسے ہی اسلام کے دامن کو تھاما، فوراً اس کے بعد ہی آپ نے جو ہے علل اعلان لوگوں کو بتا دیا کہ میں نے اسلام کے دامن کو تھام لیا ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ علم و فضل کی دولت سے جو ہے آپ مالا مال تھے۔ علم و فضل کی دولت سے آپ مالا مال تھے اور صحابہ کرام کو قرآن پاک پڑھاتے تھے۔ یعنی حضرت خباب کی شخصیت ایسی ہے کہ آپ علم و فضل سے مالا مال تھے اور آپ جو ہے صحابہ کرام کو قرآن مجید پڑھایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کو قرآن مجید پڑھایا کرتے تھے۔ قبول اسلام سے قبل، قبول اسلام سے قبل یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ قبول اسلام سے قبل جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ غصے کی حالت میں اپنی بہن کے گھر پہنچے۔ یہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ غصے کی حالت میں جو ہے اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر اپنی بہن کے گھر پہنچے تھے۔ تو اس وقت جو ہے حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بہن اور بہنوئی کو قرآن پاک کی تعلیم دے رہے تھے۔ یعنی جو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن اور ان کے بہنوئی تھے، ان کے گھر میں جا کر جو ہے حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ حضرت خباب نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی میں ساتھ میں جو ہے غزوہ بدر، احد اور خندق سمیت کئی غزوات میں جو ہے شامل ہونے کا اعزاز پایا ہے۔ حضرت خباب غزوہ احد میں بھی اور خندق میں اور کئی غزوات میں جو ہے آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ کے اندر شریک ہوئے اور جو ہے آپ کو یہ اعزاز جو ہے حاصل ہوا کہ آپ غزوات میں شامل ہونے والے بنے۔ غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہم رقابی کا شرف پایا، یعنی ساتھ میں رہنے کا آپ کو یہ شرف ملا کہ آپ جو ہے پوری رات غزوہ بدر میں حضرت خباب کو یہ شرف حاصل ہوا کہ آپ نے جو ہے پوری رات جو ہے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خیمے کی نگہبانی کرتے رہے۔ حضرت خباب کو جنگ بدر کے اندر یہ شرف ملا کہ آپ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خیمے کی نگہبانی پوری رات آپ کرتے رہے، یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو نیزہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو نیزہ تھا وہ آپ ہی رکھا کرتے تھے۔ جب مال غنیمت سے آپ کا حصہ نکالا جاتا، جب مال غنیمت یعنی کسی جنگ میں فتح حاصل ہوتی اور مال غنیمت جو ہے حاصل ہوتا، تو اس مال غنیمت میں جب آپ کا حصہ نکالا جاتا، کیونکہ مال غنیمت میں جو سامان آتا وہ سامان جو ہے مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دیا جاتا، تو اس میں جو ہے حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی حصہ لگایا جاتا۔ تو جب آپ کا حصہ نکالا جاتا
تو آزمائش میں پڑ جانے کے خوف سے آپ رو پڑتے تھے. آپ آزمائش کے خوف سے جو ہے آپ رونے لگتے تھے جب آپ کو مال غنیمت میں سے حصہ دیا جاتا تھا. تو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے آپ عربی نسل سے ہیں. آپ عربی نسل سے ہیں. زمانے جاہلیت میں کچھ لوگوں نے آپ کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑ کر مکہ میں بیچ ڈالا تھا. آپ عربی نسل سے ہیں، مگر ہوا یوں کہ زمانے جاہلیت کے اندر جو ہے کچھ لوگوں نے آپ کو پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد جو ہے غلامی کی زنجیروں میں جکڑ کر مکے میں بیچ ڈالا. مکے میں بیچ ڈالا. قبول اسلام کے بعد جو ہے مشرکین نے آپ کو کمزور پایا، کیونکہ آپ پہلے سے جو ہے غلامی کی زنجیر میں جکڑے ہوئے تھے، اور ادھر آپ نے کلمہ پڑھ لیا تھا اور اپنے اسلام کو جو ہے آپ نے علی الاعلان لوگوں کو بتا دیا تھا. تو کفار مکہ نے دیکھا کہ حضرت خباب جو ہیں وہ کمزور ہیں، وہ کمزور ہیں. جب حضرت خباب کو کفار مکہ نے کمزور پایا تو آپ کو جو ہے سخت تکلیف دینی شروع کر دی. سخت تکلیف جو ہے دینی شروع کر دی، یہاں تک کہ بار بار آپ کو جو ہے بار بار آپ کو پریشان کیا گیا اور کہا گیا کہ دین اسلام کو جو ہے چھوڑ دیں. یعنی بار بار آپ سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ اسلام کو آپ چھوڑ دیں، دین اسلام کو چھوڑ دیں، مگر آپ ظلم و ستم کو سہتے رہے. ظلم و ستم کو آپ سہتے رہے، صبر کرتے رہے. صبر و استقامت کا پہاڑ جو ہے آپ بن کر تمام مصیبتوں کا سامنا کرتے رہے. تمام مصیبتوں کا جو ہے آپ سامنا کرتے رہے، ظلم و ستم کو سہتے رہے. ظلم و ستم آپ پر ہوتا، آپ صبر و استقامت کا پہاڑ بن کر ڈٹے رہتے، مگر آپ نے جو ہے کسی بھی حال میں اسلام کے دامن کو نہیں چھوڑا. یہاں تک کہ میرے مسلمان بھائیوں، کفار مکہ جو ہیں، کفار مکہ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو کانٹوں پر گھسیٹتے تھے. حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو کانٹوں پر گھسیٹتے تھے. آپ کو ذرا جو ہے یعنی لوہے کا جنگی لباس جو ہوتا ہے، جو مجاہد پہنا کرتے ہیں، جو جنگ میں جانے والے سپاہی جو ہے وہ اپنی حفاظت کے لیے زرہ کو پہنا کرتے تھے. لوہے کا وہ بنا ہوا ایک لباس ہوتا تھا. وہی لباس جو ہے حضرت خباب کو پہنا دیا جاتا اور پہنانے کے بعد جو ہے تپتی دھوپ میں ڈال دیا جاتا. اب آپ یہاں سے اندازہ لگائے میرے مسلمان بھائیوں کہ تپتی دھوپ ہو اور نیچے ریت ہو اور لوہے میں کسی انسان کو قید کر دیا جائے تو لوہا جب گرم ہوگا تو جسم کو کتنا نقصان پہنچائے گا، کتنی تکلیف پہنچائے گا. یہ تکلیف جو ہے حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو دی جاتی تھی. میرے مسلمان بھائیوں، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو گرم پتھروں پر لٹاتے، یہاں تک کہ آپ کی پیٹھ کا گوشت جو ہے جگہ جگہ سے کم ہو گیا تھا. یعنی اتنا ظلم و ستم جو ہے کفار مکہ حضرت خباب پر ڈھاتے کہ آپ جو ہے ہر ظلم و ستم کو صبر و استقامت سے جو ہے آپ ہر ظلم و ستم پر صبر کرتے. جب کفار مکہ آپ سے دین اسلام کو چھوڑنے کا مطالبہ کرتے تو آپ یہی کہتے ہوئے نظر آتے کہ میں کسی بھی حال میں جو ہے دین اسلام کو نہیں چھوڑوں گا. کبھی حضرت خباب کو تپتی ہوئی ریت پر لوہے کے اندر، زرہ کے اندر جو ہے قید کر کے ڈال دیا جاتا، کبھی کانٹوں پر گھسیٹا جاتا اور کبھی
گرم پتھروں پر لٹا دیا جاتا۔ اس کی وجہ سے جو ہے حضرت خباب کے پیٹھ کا جو گوشت تھا وہ کم ہو گیا تھا، یعنی گلتے گلتے کم ہو گیا تھا۔ آپ کے جسم کو داغا جاتا، آپ کے جسم کو داغا جاتا۔ ایک مرتبہ جو ہے مشرکین نے آگ جلائی، ایک مرتبہ جو ہے مشرکین نے آگ جلائی، پھر حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑ کر اس پر لٹا دیا۔ مشرکین نے، کفار مکہ نے جو ہے آگ جلائی، اور آگ کو جلانے کے بعد جو ہے حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو اس پر لٹا دیا گیا۔ اور لٹانے کی وجہ سے معلوم ہے میرے مسلمان بھائیوں کیا ہوا؟ آپ کی پیٹھ کی پگھلنے والی جو چربی ہے وہ پگھلتی رہی پگھلتی رہی پگھلتی رہی، یہاں تک کہ آگ جو ہے وہ بجھ گئی، یہاں تک کہ آگ جو ہے بجھ گئی۔ آگ جلانے کے بعد اس پر حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو لٹا دیا گیا۔ اب آگ کی گرمی کی وجہ سے حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کی پیٹھ کی جو چربی تھی وہ پگھلتے 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 جو ہے چربی نے آگ کو بجھا دیا۔ اور ایک مرتبہ میرے مسلمان بھائیوں حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت خباب نے اپنی تخلیف کی روداد سنائی۔ ایک مرتبہ جو ہے حضرت خباب نے حضرت عمر کو جو ہے اپنی روداد بتائی، یعنی جو آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے تھے، ان پہاڑوں کو جو ہے، ان مصیبتوں کو جو ہے آپ نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں ایک دن جو ہے مشرکین مکہ نے مجھے پکڑا۔ حضرت خباب فرماتے ہیں کہ ایک دن جو ہے مشرکین مکہ نے مجھے پکڑا، آگ جلائی اور مجھے اس پر جو ہے پیٹھ کے بل لٹا دیا، پیٹھ کے بل لٹا دیا۔ ایک شخص میرے سینے پر پاؤں رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت خباب فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ نے آگ جلائی اور آگ کو جلانے کے بعد جو ہے پیٹھ کے بل اس آگ پر مجھ کو لٹایا گیا، اور لٹانے کے بعد جو ہے میرے سینے پر پاؤں رکھ کر ایک شخص کھڑا ہو گیا۔ میں زمین سے اس وقت الگ ہوا جب میری پیٹھ جو ہے جل چکی تھی، یعنی جب حضرت خباب کی پیٹھ جو تھی وہ جل گئی، تب جو ہے آپ پھر اس آگ سے آزاد ہوئے۔ پھر جو ہے حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پیٹھ سے کپڑا ہٹایا، یعنی حضرت عمر کو آپ نے اپنی پیٹھ سے کپڑا ہٹا کر دکھایا، تو وہاں پر یعنی جو آپ کی پیٹھ تھی جلنے کی وجہ سے وہاں پر برس جیسے دھبے تھے، یعنی جیسے سفید داغ ہوتا ہے اسی طریقے سے جلتے جلتے جو ہے حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کی پیٹھ میں برس جیسا داغ ہو گیا تھا، دھبا ہو گیا تھا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ہم اور آپ تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے اور ہمارے والدین نے کلمہ پڑھا دیا ہم اور آپ کو، اس لیے ہم جو ہے بغیر محنت کے، بغیر تکالیف کے جو ہے ہم اور آپ نے اسلام کو پا لیا ہے۔ اس لیے آج ہم اور آپ اسلام کی قدر کو نہیں جان پاتے ہیں۔ حضرت خباب سے پوچھیں جنہوں نے حضرت خباب سے پوچھیں کہ جنہوں نے طرح طرح کی تکالیف کا سامنا کیا، طرح طرح کی تکالیف کا سامنا کیا، دشمنوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، مگر پھر بھی حضرت خباب دین اسلام پر پہاڑ کے طریقے سے ڈٹے رہے۔ ان کے ہر ظلم و ستم کا
سامنا کرتے رہے، صبر کرتے رہے، مگر کبھی بھی ان کی زبان سے یہ نہ نکلا کہ ٹھیک ہے اگر تمہارا یہی مطالبہ ہے اے کفار مکہ تو میں دین اسلام کو چھوڑ دیتا ہوں۔ نہیں میرے مسلمان بھائیوں، حضرت خباب کی زبان سے جب بھی نکلا تو یہی نکلا کہ دین اسلام جو ہے، دین اسلام کا دامن ہر حال میں کبھی بھی نہیں میں چھوڑوں گا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت انسیت رکھتے تھے، یعنی میرے آقا جو ہے حضرت خباب سے بہت انسیت رکھتے تھے اور آپ کے پاس جو ہے تشریف لایا کرتے تھے۔ میرے آقا حضرت خباب سے ملنے جایا کرتے تھے، تشریف حضرت خباب کے پاس لایا کرتے تھے۔ حضرت خباب کی جو مالکن، حضرت خباب کی جو مالکن ہے، اس کو جو ہے جب یہ معلوم ہوا کہ حضرت خباب نے دین اسلام کے دامن کو تھام لیا ہے، حضرت خباب کی مالکن جو تھی اس کو جب یہ معلوم ہوا کہ حضرت خباب نے دین اسلام کے دامن کو تھام لیا ہے، تو اس نے جو ہے یہ کیا کہ وہ گرم سلاخ سے آپ کے سر کو گرم سلاخ جو ہے اس کو گرم کر کے جو ہے آپ کے سر میں داغتی، وہ آپ کی مالکن جو تھی۔ یہ حضرت خباب پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، کس وجہ سے؟ کیونکہ انہوں نے دین اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ آپ کی مالکن جو تھی آپ کی مالکن جو تھی وہ جو ہے سلاخ کو، لوہے کے چھڑ کو جو ہے گرم کرتی اور گرم کرنے کے بعد جو ہے اسی سلاخ سے حضرت خباب کے سر میں داغتی۔ ایک دن ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک اس کی خبر پہنچی، یعنی میرے آقا تک اس بات کی خبر پہنچی کہ حضرت خباب پر بہت ہی زیادہ جو ہے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور حضرت خباب کی جو مالکن ہے وہ سلاخ کو گرم کر کے جو ہے حضرت خباب کو داغتی ہے۔ تو میرے آقا کی رحمت جو ہے جوش میں آ گئی۔ میرے آقا نے اپنے دست مبارک کو اٹھایا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے آقا نے دعا کی، اے اللہ تو خباب کی مدد کر، اے اللہ تو خباب کی مدد کر۔ تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیو، جب میرے آقا نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی، اب میرے آقا کی دعا تو ایسی دعا ہے کہ جس کی قبولیت میں کوئی شک ہی نہیں ہے، جس کی قبولیت میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ تو جب میرے آقا نے حضرت خباب کے حق میں دعا کر دی، اب دیکھو میرے آقا کی دعا جو ہے رنگ کس طریقے سے لائی کہ کچھ دنوں بعد، یعنی میرے آقا کے دعا کرنے کے کچھ دنوں بعد جو ہے حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کی مالکن کے سر میں کوئی بیماری ہو گئی، یعنی جو مالکن کل تک آپ کے سر میں سلاخ کو گرم کر کے داغتی تھی، اسی مالکن کے سر میں جو ہے کوئی بیماری ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ کتے کی طرح جو ہے بھونکنے لگی، وہ کتے کی طرح بھونکنے لگی، یعنی کتا جس طریقے سے چلاتا ہے، شور کرتا ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ مالکن جو ہے بھونکنے لگی، چلانے لگی۔ جب اس کو جو ہے طبیبوں کو دکھایا گیا تو طبیبوں نے اس بیماری کا جو علاج بتایا، وہ علاج یہ بتایا کہ
اس کے سر کو جو ہے گرم سلاخ سے داغنے کا، گرم سلاخ کر کے جو ہے گرم کر کے سلاخ کو، اور اسی سلاخ کو جو ہے سر کو داغا جائے اسی سلاخ سے۔ یعنی جس طریقے سے کل تک مالکن کرتی تھی، آج وہی علاج جو ہے اس کی بیماری کا بن گیا۔ یعنی مالکن سلاخ کو گرم کر کے حضرت خباب کے سر میں داغتی تھی، آج طبیب نے اس کو بتا دیا کہ جو ہے اس کے سر میں جو ہے سلاخ کو گرم کر کے داغا جائے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، خدا کی قدرت کی، اب حضرت خباب کی یہ ڈیوٹی لگ گئی کہ آپ گرم سلاخ لیتے اور اپنی ظالم مالکن کے سر کو داغا کرتے۔ خدا کی قدرت دیکھو کہ جو کل تک داغتی تھی اور جو مجبور تھا، جو غلام ہونے کی وجہ سے مجبور تھا، اس کے سر میں سلاخ سے داغا جاتا تھا اور وہی مالکن داغتی تھی۔ مگر خدا کی قدرت دیکھو کہ آج اسی غلام کے ہاتھ میں وہ سلاخ آ گئی اور اس غلام کی یہ ڈیوٹی لگ گئی، حضرت خباب کی ڈیوٹی لگ گئی کہ اے حضرت خباب، اب تم اسی مالکن کے سر میں جو ہے روز سلاخ کو گرم کر کے داغو۔ یہ خدا کی قدرت ہے میرے مسلمان بھائیوں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت ہی مصیبتوں کا سامنا کیا، مگر آپ نے جو ہے ایمان جیسی دولت کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ اسلام کے دامن کو جو ہے آپ نے کسی بھی حال میں نہیں چھوڑا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کسی لشکر کے ساتھ بھیجا۔ حضرت خباب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کسی لشکر کے ساتھ بھیجا، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے دور بھیج رہے ہیں، آپ مجھے دور بھیج رہے ہیں، حالانکہ میں آپ کی حفاظت کی غرض سے آپ کی طرف سے فکر مند رہتا ہوں۔ حضرت خباب کا عشق دیکھیں کہ آپ کے دل میں جو ہے کس طریقے سے عشق رسول موجود تھا، کس طریقے سے عشق رسول کا دریا جو ہے وہ موجے جو ہے مار رہا تھا کہ میرے آقا نے حضرت خباب کو دور بھیجا، دور بھیجنے کا فیصلہ سنایا تو حضرت خباب جو ہے تڑپ اٹھے۔ حضرت خباب تڑپ اٹھے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے دور بھیج رہے ہیں، حالانکہ میں آپ کی حفاظت کی غرض سے آپ کی طرف سے فکر مند رہتا ہوں۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بارے میں کتنا فکر مند رہتے ہو؟ میرے آقا نے حضرت خباب سے یہ سوال کر لیا کہ اے خباب، تو میرے بارے میں کتنا فکر مند رہتا ہے؟ حضرت خباب نے کہا، صبح کرتا ہوں تو گمان نہیں ہوتا کہ آپ شام کو پائے جائیں گے، شام کرتا ہوں تو گمان نہیں کرتا کہ آپ صبح کر پائیں گے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، صبح کرتا ہوں تو گمان نہیں ہوتا کہ آپ شام کر پائیں گے، شام کرتا ہوں تو گمان نہیں ہوتا کہ آپ صبح کر پائیں گے۔ اس طریقے سے جو ہے ان کے دل میں عشق نبی موجود تھا، یعنی ذرا بھی دوری جو ہے آپ کو برداشت نہیں تھی، آپ ہمیشہ جو ہے نبی کے ساتھ رہتے تھے۔ آپ کی ایک کرامت جو ہے بہت مشہور ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کے لیے ایک لشکر روانہ فرمایا۔
حضرت خباب کی کرامت ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کے لیے ایک لشکر روانہ فرمایا۔ راہ میں پانی ختم ہو گیا، راستے میں پانی ختم ہو گیا اور سب پیاس سے جو ہے بے چین ہو گئے۔ یہ دیکھ کر جو ہے حضرت خباب نے ایک ساتھی کی اونٹنی کو بٹھایا، ایک ساتھی کی اونٹنی کو بٹھایا۔ اچانک جو ہے اس کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ جب حضرت خباب نے اپنے ایک ساتھی کی اونٹنی کو بٹھایا، بیٹھتے ہی اونٹنی کا جو تھن تھا وہ دودھ سے بھر گیا۔ اب لوگ مشکیزے کو چھوڑ کر جو ہے اونٹنی کی طرف بھاگنے لگے، اونٹنی کی طرف بھاگنے لگے، یعنی پانی کو لوگ بھول گئے، لوگ پانی کو بھول گئے، بلکہ پانی کو بھول گئے لوگ جب حضرت خباب نے اونٹنی کو بٹھایا اور اونٹنی کا تھن جو تھا وہ دودھ سے بھر گیا۔ جب لوگوں نے دودھ اس قدر دیکھا تو اپنے مشکیزے کو رکھ دیا، پانی کو لوگ بھول گئے اور اونٹنی کی طرف جو ہے لوگ بھاگے، اور بھاگنے کے بعد جو ہے اونٹنی کے قریب آ کر لوگوں نے جو ہے خوب سیر ہو کر دودھ پیا، خوب سیر ہو کر جو ہے دودھ پیا، اونٹنی کا دودھ جو ہے لوگوں نے خوب سیر ہو کر پیا۔ یہ حضرت خباب کی کرامت ہے کہ آپ نے اونٹنی کو بٹھایا، جو اونٹنی جو ہے جس کے تھن میں دودھ نہیں تھا، مگر جب آپ نے اونٹنی کو بٹھا دیا تو اس کا تھن جو ہے دودھ سے بھر گیا، اور تمام لشکریوں نے جو ہے خوب سیر ہو کر دودھ کو پیا۔ اتنا دودھ جو ہے اس اونٹنی نے دیا کہ تمام لشکریوں نے جو ہے، جو آپ کے تمام ساتھی تھے، تمام ساتھیوں نے جو ہے خوب سیر ہو کر دودھ کو پیا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے، ایک مرد کو آپ نے ایک مرتبہ دیکھا، ملاحظہ کیا، جو نصف النہار کے وقت جو ہے نماز پڑھ رہا تھا۔ حضرت خباب نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک شخص ہے جو نصف النہار کے وقت جو ہے نماز پڑھ رہا ہے۔ آپ نے اسے روکا اور ارشاد فرمایا، یہ وہ گھڑی ہے جس میں جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آپ نے بتایا کہ نصف النہار کے وقت جو ہے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ ایسا وقت ہے جو کہ جس میں جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تم اس وقت میں نماز مت پڑھو۔ حضرت خباب کی یہ تبلیغ تھی کہ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے نصف النہار کے وقت نماز پڑھ رہا ہے، تو آپ نے جو ہے اس کو روکا اور بتایا کہ یہ وقت جو ہے جہنم کے دروازے کھول دینے کا وقت ہے، جہنم کے دروازے اس وقت کھل جاتے ہیں، اس لیے ایسے وقت میں جو ہے نماز نہ پڑھو۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، ایک مرتبہ جو ہے آپ کا پڑوسی مسجد سے باہر نکل رہا تھا۔ یہ آپ کی سیرت کے چند پہلو جو ہے میں آپ کو خاص جو پہلو ہیں وہ بتا رہا ہوں کہ آپ جہاں پر آپ نے تکالیف پر صبر کیا ہے، صبر و استقامت کا پہاڑ آپ نے بن کر لوگوں کو دکھایا ہے، وہیں پر آپ نے تبلیغ اسلام بھی اس طریقے سے کی ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی غلط کرتا تو فوراً جو ہے آپ اس کی اصلاح کرتے۔ اور یہیں تک نہیں، بلکہ ایک مرتبہ جو ہے آپ کا پڑوسی مسجد سے باہر نکل رہا تھا، تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، جتنی طاقت رکھتے ہو اس سے جو ہے اللہ کا قرب حاصل کرو۔ دیکھو میرے مسلمان بھائیو، حضرت خباب جو ہے کتنی پیاری بات بتا رہے ہیں کہ جتنی طاقت رکھتے ہو، یعنی اللہ نے تم کو جتنی طاقت دی ہے اس طاقت کے حساب سے اللہ کا قرب حاصل کرو، اس طاقت کے
حساب سے جو ہے اللہ کا قرب حاصل کرو، بے شک جو ہے تم اس کے کلام یعنی قرآن مجید سے بڑھ کر جو ہے کسی چیز کے ذریعے اس کا قرب جو ہے نہیں پا سکتے۔ قرآن اللہ کی ایسی کتاب ہے کہ اس سے جو ہے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، یعنی جس طریقے سے آدمی جتنی کثرت سے جو ہے قرآن کی تلاوت کرے گا اتنا ہی قرب جو ہے اللہ کا اس بندے کو حاصل ہوگا۔ اور حضرت خباب نے فرمایا کہ جس طریقے سے تم طاقت رکھتے ہو، جتنی طاقت رکھتے ہو، طاقت کے حساب سے جو ہے تم اللہ کا قرب حاصل کرو، یعنی جتنی طاقت رکھتے ہو، جتنی تلاوت قرآن مجید کر سکتے ہو اتنی تلاوت قرآن مجید کرو، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرو، کیونکہ قرآن مجید اللہ کی ایسی کتاب ہے کہ جس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ جہاں نیکی کی دعوت عام کرتے تھے وہیں حد درجہ جو ہے محتاط بھی تھے، محتاط بھی تھے۔ ایک مرتبہ جو ہے کچھ لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک مرتبہ کچھ لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ مسجد میں جو ہے تشریف لے آئے۔ حضرت خباب مسجد میں تشریف لے آئے اور خاموشی سے بیٹھ گئے، یعنی جہاں پر لوگ بیٹھے تھے وہاں پر جو ہے آپ بھی خاموشی سے بیٹھ گئے۔ لوگوں نے عرض کی، یعنی لوگوں نے حضرت خباب سے سوال کیا، لوگوں نے عرض کی لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہو چکے ہیں تاکہ آپ ان سے گفتگو کریں یا ان کو کسی بات کا حکم دیں۔ حضرت خباب سے لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ آپ کے جو ارد گرد آ کر بیٹھ گئے ہیں اس وجہ سے ہم لوگ آپ کے ارد گرد بیٹھے ہیں تاکہ آپ جو ہے ہم سے گفتگو کریں، آپ ہم سے گفتگو کریں، آپ جو ہے یا تو ہم لوگوں کو کسی بات کا حکم دیں یا تو آپ ہم لوگوں کو کسی بات کا حکم دیں۔ تو حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں انہیں کس چیز کا حکم دوں؟ حضرت خباب نے فرمایا میں انہیں کس چیز کا حکم دوں؟ شاید میں انہیں ایسی بات کا حکم دے بیٹھوں جسے میں خود نہیں کرتا، جسے میں خود نہیں کرتا۔ یعنی یہ خوف تھا دل میں آپ کے اللہ کا کہ آپ جو ہے جب لوگوں نے آپ سے حکم کسی بات کا حکم جو ہے مطالبہ کیا کہ آپ ہم کو جو ہے ہم لوگوں کو کسی بات کا حکم دیں، تو آپ نے کہا کہ میں کس بات کا حکم دوں، کس طریقے سے میں کس بات کا حکم دوں؟ شاید میں جس بات کا آپ کو حکم دوں میں خود وہ کام نہ کرتا ہوں، میں وہ کام خود ہی نہ کرتا ہوں۔ اس لیے جو ہے حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے خاموشی اختیار رکھی، آپ نے جو ہے خاموشی اختیار رکھی۔ یہاں سے جو ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں اللہ کا خوف جو ہے کس قدر رچا بسا تھا۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، کوفہ میں جو ہے لوگ اپنے مردوں کو گھروں کے صحن یا دروازے کے پاس دفن کرتے تھے۔ کوفہ کے اندر یہ رواج چلا آ رہا تھا کہ جو ہے لوگ اپنے مردوں کو گھروں کے اندر یا صحن میں یا دروازے کے پاس دفن کرتے تھے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ جب تشریف لائے تو آپ کو یہ بات جو ہے ناگوار گزری، آپ کو یہ بات ناگوار گزری کہ لوگ اپنے گھر میں دفن کریں مردے کو، یا اپنے صحن میں دفن کریں، یا اپنے دروازے کے پاس دفن کریں۔ یہ بات جو ہے آپ کو ناگوار گزری جب آپ کوفہ تشریف لائے، لہٰذا جو ہے آپ نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، حضرت خباب نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تم مجھے کوفہ سے باہر میدان میں دفن کرنا،
یعنی آپ نے اپنے بیٹے کو یہ بتایا کہ جس طریقے سے کوفہ والے کرتے ہیں اس طریقے سے تم جو ہے ہرگز میرے ساتھ معاملہ نہ کرنا. یعنی کوفہ والے گھر کے اندر دفن کرتے ہیں یا صحن میں دفن کرتے ہیں یا دروازے کے پاس دفن کرتے ہیں. تو حضرت خباب نے جو ہے اپنے بیٹے سے وصیت کر دی کہ مجھ کو جو ہے گھر کے اندر نہ دفن کیا جائے، نہ صحن میں دفن کیا جائے، نہ دروازے کے پاس دفن کیا جائے، بلکہ مجھے جو ہے میدان میں دفن کیا جائے. جب حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا تو آپ کی وصیت پر جو ہے عمل کیا گیا. آپ کی وصیت پر عمل کیا گیا. اس طرح جو ہے کوفے کے باہر میدان میں بننے والی سب سے پہلی قبر، کوفے کے باہر میدان میں بننے والی سب سے پہلی قبر جو ہے آپ ہی کی تھی. سب سے پہلی قبر جو ہے کوفہ میں باہر جو دفن ہوئی وہ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی. اب جب حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو باہر دفن کیا گیا میدان میں تو اب لوگوں نے دیکھا دیکھی جو ہے اپنے مردوں کو بھی لا کر میدان میں دفن کرنے لگے. حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ماہ صفر 37 ہجری میں ہونے والی جنگ صفین سے فارغ ہو کر جب آپ واپس کوفہ شہر کے دروازے پر تشریف لائے تو آپ نے وہاں دیکھا کہ 7 قبریں ہیں. آپ نے وہاں پر دیکھا کہ 7 قبریں ہیں. جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ کوفہ کے باہر جو ہے کوفہ شہر کے یعنی جو پہلے لوگوں کا یہ معمول چلا آ رہا تھا کہ اپنے گھر میں دفن کرتے تھے، مگر جب حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ وصیت کی کہ مجھے میدان میں دفن کیا جائے تو اس کے بعد جو ہے جب آپ کو میدان میں دفن کیا گیا تو اب آپ کو جب میدان میں دفن کیا گیا تو دیکھا دیکھی جو ہے لوگ بھی اپنے مردے کو میدان میں لا کر دفن کرنے لگے. اسی چیز کو جو ہے جب حضرت علی نے دیکھا تھا تو وہاں پر 7 قبریں تھیں. مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا اللہ خباب پر رحم فرمائے. جب مولا علی کو اس بات کا علم ہوا کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا ہے تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ جو ہے خباب پر رحم فرما. وہ باخوشی اسلام لائے اور راضی برضا جو ہے ہو کر ہجرت کی اور مجاہد بن کر اپنی زندگی گزاری. حضرت علی نے اس بات کو بیان کیا کہ اے اللہ جو ہے حضرت خباب پر رحم فرما، اور انہوں نے جو اسلام کو قبول کیا تھا باخوشی انہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا. یعنی آپ کو جو ہے حضرت خباب کو کس نے اسلام قبول کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا تھا. اور حضرت علی نے یہ بھی بتایا کہ حضرت خباب نے جو ہجرت کی تھی وہ راضی برضا یعنی اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے ہجرت کی تھی، اور پوری زندگی جو ہے انہوں نے مجاہد بن کر اپنی پوری زندگی گزار دی. حضرت خباب مجاہد بن کر اسلام کے مجاہد بن کر انہوں نے جو ہے پوری زندگی کو گزار دیا. حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ سے 32 احادیث کریمہ روایت کی گئی ہیں. 3 احادیث جو ہے بالاتفاق بخاری و مسلم میں ہیں. 2 حدیثیں جو ہیں امام بخاری نے، جبکہ ایک حدیث امام مسلم نے انفرادی طور پر روایت کی ہے. تو میرے مسلمان بھائیوں، صحابہ کرام کی سیرت ایسی سیرت ہے کہ اگر مسلمان اس کو پڑھتا رہے یعنی صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھتا رہے تو اس کے ایمان میں بھی تازگی پیدا ہوگی اور حالات سے مقابلہ کرنے کی بھی طاقت پیدا ہوگی، کیونکہ صحابہ کرام نے
صحابہ کرام نے جو ہے اس طریقے سے مصیبتوں کا سامنا کر کے ہم اور آپ کو بتا دیا کہ لاکھ تم پر مصیبت آ جائے مگر کسی بھی حال میں جو ہے اسلام کے دامن کو نہ چھوڑنا، اسلام کے دامن کو کسی بھی حال میں نہ چھوڑنا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو صحابہ اکرام کی سیرت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو جو ہے پوری زندگی جو ہے صحابہ اکرام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔